بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام اسلم تھا اور وہ رسیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز اس کی دکان پر ایک سوداگر آیا۔ سوداگر کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ اسلم ان کو رسیاں دکھانے لگا۔ سوداگر نے اپنے دوست سے کہا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں ترقی اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان پہ قسمت اچانک مہربان ہو جاتی ہے۔ اب اس آدمی کو دیکھ لو، اگر کہیں سے اس کے پاس رقم آ جائے تو اس کا کاروبار بھی چل نکلے گا اور یہ خود رسیاں بنانے کی بجائے 20 ملازم رکھ لے گا۔ معاف کرنا جناب، اسلم نے ان کی باتوں میں دخل دیتے ہوئے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ سوداگر بولا، دینے والی تو پاک ذات اللہ کی ہے، اس نے مجھے بھی بہت کچھ عطا کیا ہے۔ جب میں کسی آدمی کو امداد کا حقدار دیکھتا ہوں تو اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی رقم چاہیے اس کاروبار کو چلانے کے لیے؟ اسلم گھبرا گیا اور بولا، جناب مجھ غریب کے لیے تو صرف 20 اشرفیاں ہی کافی ہوں گی۔ سوداگر نے اپنے ہاتھ سے فوراً 20 اشرفیاں دی اور کہا، لو اور اپنا کام چلاؤ، دیکھیں قسمت کہاں تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسلم کچھ عرض کرتا، وہ دونوں سوداگر جلدی سے باہر نکل گئے۔ اسلم کچھ دیر تک تو اشرفیوں کو حیرانگی سے دیکھتا رہا اور پھر جا کر ان کو آٹے کے مٹکے میں چھپا کر رکھ دیا اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے مٹکے کو دیکھا تو وہ غائب تھا۔ اس نے بیوی کو آواز دی، آٹے والا مٹکا کہاں ہے؟ ارے وہ تو میں نے حجام کی بیوی کو دے دیا تھا، اس سے مہندی خرید لی تھی۔ ارے احمق، اس میں تو 20 اشرفیاں تھی، جا اور بھاگ کر واپس لے آ۔ اسلم کی بیوی بھاگ کر حجام کی بیوی کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس نے مٹکے کو کباڑ کی دکان پر بیچ دیا ہے۔ بیوی منہ لٹکائے واپس آ گئی اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اسلم سر پیٹ کر رہ گیا۔ ایک دن وہ دونوں سوداگر ایک بار پھر اس کی دکان پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دکان ویسی کی ویسی ہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر اسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سوداگروں نے کہا، فکر نہ کرو، یہ لو 20 اشرفیاں اور اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری قسمت کہاں تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں چلے گئے۔ اس مرتبہ اسلم نے اپنی بیوی کو بتا دیا اور اشرفیاں اپنے بستر کے پہلو میں باندھ دی اور سو گیا۔ اس کے بستر کے قریب ہی دیوار میں چوہا کا بل تھا۔ رات کو چوہے اس کے بستر کے پہلو سے اشرفیاں نکال کر اپنے بل کے اندر لے گئے۔ اسلم صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اشرفیاں پھر غائب تھیں اور وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ چند روز بعد وہ دونوں سوداگر اس سے پھر ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دکان کا حال تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو انہوں نے اسلم سے کہا، تم نے دوسری مرتبہ بھی اشرفیاں گنوا دی ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو سوداگر کے دوست نے اس سے کہا، آج ہمارے پاس اشرفیاں تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایک شیشے کی دھات کا ٹکڑا ہے، یہ لے لو، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چل دیے۔ اسلم نے گھر آ کر شیشے کا وہ ٹکڑا ایک کونے میں پھینک دیا اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم دروازے کی طرف بڑھا اور وہاں مچھیرے کی بیوی کھڑی تھی۔ وہ بولی، میرا شوہر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال تیار کر رہا ہے، کل صبح اس کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جانا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے پاس جال کے ساتھ لٹکانے کے لیے کوئی وزنی چیز نہیں ہے، کیا بھائی صاحب کوئی آپ دھات کا ٹکڑا دے سکتے ہیں؟ اسلم نے بغیر کچھ کہے سنے وہ شیشے کا ٹکڑا جو سوداگر کے دوست نے دیا تھا اٹھا کر اسے دے دیا۔ اگلے روز مچھیرے نے ہزاروں مچھلیاں پکڑی اور پھر اس نے سب سے بڑی مچھلی دے کر اپنی بیوی کو اسلم کے گھر بھیجا۔ اسلم کی بیوی نے مچھلی کے ٹکڑے کیے تو اس کے پیٹ میں سے ایک چمکدار پتھر نکلا۔ پتھر کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اسلم کو رات کے وقت اپنے گھر میں دیا جلانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اگلے روز ان کے گھر ایک تاجر کی بیوی آئی اور اس نے اسلم کی بیوی سے دریافت کیا کہ رات کو تمہارے گھر میں روشنی کی کیا چیز تھی؟ بیوی نے سارا حال کہہ سنایا تو وہ کہنے لگی، اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں 5 اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ پتھر تم مجھے دے دو۔ اسلم کی بیوی نے کہا، میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاؤں گی، تم کل آ جانا۔ اسلم جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اسلم کہنے لگا، تم نے اچھا کیا کہ یہ پتھر اس کو نہیں دیا، وہ اس کی قیمت 5 اشرفیاں لگا رہی ہے تو یقیناً یہ قیمتی پتھر ہوگا، وہ کل آئے گی تو تم انکار کر دینا۔ اگلے روز جب تاجر کی عورت آئی تو اسلم بھی گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے وہ پتھر دینے سے انکار کر دیا
लेकिन औरत सौदेबाजी करने लगी। आखिर तंग आकर असलम ने औरत से कहा कि अगर तुम्हारे पास 1000 अशरफियाँ हैं तो वो दे दो और ये ले लो। औरत ने कहा मंजूर है, और फ़ौरन घर जाकर 1000 अशरफियाँ ले आई और पत्थर ले गई। अब असलम 1000 अशरफियों का मालिक था। उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन था। एक दिन वही सौदागर दोबारा आए तो असलम की ठाट बाट देकर हैरान रह गए और असलम से सारा माजरा पूछा। तकदीर के खेल निराले होते हैं। जो काम अशरफियाँ ना कर सकी वो शीशे के एक बेकार टुकड़े ने कर दिखाया, और ये होता है सारा किस्मत का खेल।